آئیے دوسرا سورۃ البقرہ. سورۃ البقرہ کی کیا فضیلت ہے؟ اس کے تعلق سے میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں. یہ بڑی مشہور اور معروف صورت ہے، قرآن کی سب سے بڑی صورت ہے. حدیث کے اندر اس کی فضیلت میں جو آتا ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا ہے. میں یقیناً حدیث کے کمپلیٹ ورڈنگز نہیں رکھوں گا چونکہ ہمیں کافی صورتوں کی فضیلت دیکھنا ہے، بس سرسری طور سے بیان کرتا جاؤں گا. کوئی دیکھنا چاہے تو تفصیلات دیکھ سکتا ہے. تو جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا ہے. یاد رکھیے. اسی طرح سورۃ البقرہ کے تعلق سے صحیح مسلم کی روایت میں جو فضائل آتے ہیں وہ کیا ہے سنیے. سورۃ البقرہ کی تلاوت اور سماعت جادو کا بہتر علاج ہے. تلاوت اور سننا جادو کا علاج ہے. دوسرا، کوئی جادوگر سورۃ البقرہ پہ غالب نہیں آ سکتا. تیسرا فائدہ اسے پتہ چلا ہے اس کی تلاوت کرنے سے گھر میں خیر و برکت آتی ہے. چوتھی فضیلت معلوم ہوتی ہے اس کی تلاوت ترک کرنے سے گھر کی خیر و برکت سے انسان محروم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. پانچواں فائدہ آتا ہے قیامت کے روز سورہ بقرہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے مغفرت کے لیے جھگڑا کریں گا. 5 فضائل آتے ہیں صحیح مسلم کی روایت میں. ٹھیک ہے. اور ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے. حدیث کے اندر جو آتا ہے وہ یہ ہے قرآن پڑھا کرو، وہ قیامت کے روز اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا. خصوصاً 2 روشن صورتیں تلاوت کرو، سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران. ٹھیک ہے. قیامت کے روز یہ اس طرح قطار میں آئیں گی جیسے بادل آتے ہوں، یا 2 سائبان، مطلب 2 سائبان ہے یا پھر بادلوں کے جیسے ہی سایہ لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے. یا جیسے قطار میں اڑنے والے پرندوں کی طرح یہ جو ہے آئیں گے اور اپنے پڑھنے والے کی طرف جھگڑا کریں گے. سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی اللہ ان کی مغفرت کرو، ان کو معاف کر دو، تو جھگڑا کریں گے تو انہیں پڑھا کرو. ٹھیک ہے. ان کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے، خیر و برکت چھین جاتی ہے اور جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. 5 فضیلت ایک پورے قرآن کی بھی ہے. سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کا خاص نام لیا گیا، 2 نمبر اور 3 نمبر کا سورہ ہے قرآن کا یہ. ٹھیک ہے. اسی طرح شیطان گھر میں داخل نہیں ہوتا ہے، جادو کا اثر ختم ہو جاتا ہے. اب اگر جادو ہو گیا ہے یا شیطان اندر آ گیا تو بھاگ بھی جاتا ہے اس کے پڑھنے سے. مطلب ایک تو اندر نہیں آنے دینا، ایک تو جادو ہوگا تو علاج کرنا، اور ایک آ گیا تو ہکالنا. تینوں کام ہو سکتے ہیں سورہ بقرہ سے. سنیے حدیث کے اندر روایت ہے، یہ حاکم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے. قرآن مجید کی چوٹی اور فضیلت اور عظمت کے اعتبار سے سورۃ البقرہ اس کی چوٹی ہے. یاد رکھیے. پیک ہے اس کی، پینیکل ہے اس کا. ٹھیک ہے. جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان سنتے ہی اس گھر سے بھاگ جاتا ہے. جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان سنتے ہی بھاگ جاتا ہے. ایول، برائی جتنی بھی ہے شیطان لاتا ہے نا، گھر سے بھاگ جاتی ہے. یاد رکھیے. ٹھیک ہے. آئیے